اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بحث اور دروس جو ہیں وہ علم نحو میں اور کتاب جو ہے وہ نحو میر ہے، اور ہم نے جس جگہ پر اپنا درس ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کریں گے، اور یہ ہمارا جو ہے نواں درس ہے۔ نواں درس شروع کریں گے، آپ جو ہے غور فرمائیں گے، اور ہماری جو بحث تھی ان عوامل میں تھی کہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ آگے جو ہے اگلی فصل ہے، فرماتے ہیں کہ اپنا دوسرا باب، پہلا باب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ حروف کہ جو اسماء میں عمل کرتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ حروف کہ جو عمل کرتے ہیں افعال میں یا اسماء میں، وہ ہم نے پڑھا۔ اب جو ہم شروع کر رہے ہیں باب دوم ہے، در عمل افعال ہے، یعنی دوسرا باب ہمارے جو ہے ان افعال میں ہے جو عمل کرتے ہیں، یعنی افعال عاملہ میں ہے۔ جس طرح حروف عمل کرتے تھے اسماء میں یا افعال میں، اسی طرح جو ہے افعال بھی کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو آ جائیں عبارت کی طرف، دیکھتے ہیں۔ باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب جو ہے وہ افعال کے فعلوں کے عمل میں ہے۔ بیدان کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، ٹھیک ہے، کوئی بھی فعل جو ہے وہ غیر عامل نہیں ہے، یعنی بلکہ عامل ہے، یعنی ہر فعل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو یا کوئی اور فعل۔ وافعال در اعمال بر دو گون است، اور یہ افعال عمل کرنے میں دو قسم پر ہیں۔ قسم اول معروف بیدان کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی فعل را برفع کنند، چون قام زید و ضرب عمر۔ فرماتے ہیں کہ پہلی جو قسم ہے فعل کی وہ فعل معروف ہے۔ معروف و معلوم جو مجہول کے مقابلے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فعل معروف یا معلوم جو ہے خواہ لازم باشد، چاہے وہ لازم ہو یا متعدی، فعل را برفع کنند، فاعل را برفع کنند، فاعل کو کیا دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں۔ جیسے مثال ہے قام زید و ضرب عمر۔ قام زید، قام فعل ہے، زید اس کا کیا ہے، فاعل ہے، اس کو اس نے رفع دیا۔ و ضرب فعل ہے، عمر اس کا کیا ہے، فاعل ہے، ضرب نے عمر کو کیا دیا ہے، رفع دیا ہے۔ تو یہ فعل معلوم ہے اور فعل ہے، فعل جو ہے عمل کر رہا ہے۔ وشش اسم را بنصب کند، یہ جو فعل معروف ہے، معلوم ہے، یہ 6 اسم کو نصب دیتا ہے۔ اول مفعول مطلق را، چون قام زید قیاما و ضرب زید ضربا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فعل معلوم جو ہے پہلے اسم کو جو نصب دیتا ہے وہ فعل مفعول مطلق ہے۔ مثال جیسے قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ یہاں کیوں آیا ہے مفعول مطلق؟ پہلی بات تو یہ تاکید کر رہا ہے فعل کی، یعنی لازماً حتماً زید کھڑا ہوا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے مفعول مطلق۔ نوع اور عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، تاکید ہے۔ اب قام فعل ہے، زید اس کا فعل ہے، قیاماً مفعول مطلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قام ہے، جس طرح اس نے فاعل کو رفع دیا ہے، اسی طرح قیاماً مفعول مطلق کو اس نے نصب دی ہے۔ وضرب زید عمران، اور ضرب زید عمران بھی اسی طرح ہے، ضرب فعل ہے، زید اس کا فعل ہے، ضربان جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ جس طرح زیدن کا عامل ضرب ہے، اسی طرح ضربان کا عامل بھی ضرب ہے، یعنی اس نے اپنا مفعول مطلق کو کیا دی، نصب دی۔ یہ تھا پہلا اسم۔ ودوم مفعول فی، یعنی مفعول فی کو بھی
فعل کیا ہے ناسب دیتا ہے. جیسے صمت یوم الجمعۃ و جلست فوقک. صمت یوم الجمعۃ میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن. جمعہ کے دن میں نے روزہ رکھا. اب صمت فعل فاعل ہے، یوم الجمعۃ جو ہے یہ جو ہے ظرف ہے. ظرف یعنی وہی مفعول فیہ ہے. مفعول فی وہ ہوتا ہے جس میں جس زمانے میں یا جس مکان میں کام ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں. واقع ہو، کام واقع ہو. صمت یوم الجمعۃ میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا. اب یہ یوم الجمعہ منصوب ہے، اس کا جو عامل ہے وہ صمت فعل ہے. ٹھیک ہے. وجلست فوقک کا اور میں بیٹھا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ جو ہے مکان کی مثال ہے. یوم الجمعہ زمان کی اور یہ مکان کی مثال ہے. یعنی جلوس جو واقع ہوا ہے وہ آپ کے اوپر ہوا ہے. تو یہ فوقک کو جس نے نصب دیا وہ کیا ہے جلستو ہے. سوم جو ہے تیسرا جو ہے مفعول ما ہوا ہے اور اس کو بھی کیا ہے فعل مضارع کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے معلوم، فعل معلوم. جیسے قمت اکراما لزید و ضربتہ تعذیبا کہ قمت اکراما لزید میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، زید کی عزت کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ اکرامن مفعول لہ ہے، قمت فعل فاعل ہے، لے زیدن جار مجرور ہے، متعلق جو ہے وہ قمتو کے ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں اکرامن جو منصوب ہے اس کو جو نصب دیا ہے وہ قمتو فعل نے دیا ہے. وضربتہ تعذیبا میں نے اس کو مارا ادب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ تعذیباً جو ہے یہ مفعول لہ ہے اور یہاں جو ہے منصوب ہے اور اس کو جو نصب دی ہے وہ ضربتہ فعل نے دی ہے. ضربتہ فعل فاعل ہو مفعول، تعذیباً جو ہے مفعول لہ ہے. پانچواں اسم جس کو فعل معلوم جو ہے نصب دیتا ہے حاضر. جیسے جاء زید راکبا. ٹھیک ہے. آیا میرے پاس زید در حالانکہ وہ سوار تھا. اب جاء فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور راکبا جو ہے یہ حال ہے. اس کا عامل جو ہے وہی جاء ہے جو اسے نصب دے رہا ہے. چھٹا جو قسم ہے ششم تمیز را وقتی کے در نسبت فعل بے فاعل ابہامی باشد چون تابا زیدن نفسن. فرماتے ہیں کہ اب چھٹی قسم کیا ہے تمییز ہے، یعنی تمییز کو بھی فعل معلوم کیا ہے نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. کب؟ اس وقت کہ جب فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ہو ابہامی یعنی مبہم ہو. یعنی فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ مبہم ہے، کلام جملہ مبہم ہے، تو اس وقت ہم تمییز لے آئیں گے جو اس نسبت کو واضح کرے گا، اس جملے کا جو معنی ہے وہ واضح کرے گا. تو وہ جو تمییز آئے گی اس کا عمل بھی یہی فعل ہوگا. جیسے تابا زیدن نفسن. تابا زیدن یعنی زید جو ہے وہ پاک ہے، یعنی کردار کے لحاظ سے کیا ہے پاک ہے، صاف ستھرا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ زید جو ہے پاک ہے یا صاف ہے تو کیا پتہ بھی کس طرح وہ پاک صاف ہے. تو یہ ابہام ہے. تابا فعل ہے، یہ نسبت ہے زید کی طرف اس کی، تو مبہم ہے. اب نفسن جو آیا ہے یہ اس ابہام کو دور کر رہا ہے کہ جو زید پاک اور صاف ہے وہ نفس کے لحاظ سے، یعنی اس کا دل جو پاک صاف ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اور چیز کپڑا پاک ہے یا کوئی اور چیز پاک ہے یا ذہن، نہ بلکہ نفسن جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ ابہام کو دور کر رہا ہے، اسے تمییز کہتے ہیں اور اس کو نصب بھی تابا نے دی ہے. یہ تو ذرا ہماری بات فعل چاہے لازم ہو یا متعدی ہو تو وہ جو ہے فعل کو نصب اور ان چھ جو اسماء ہیں ان کو کیا ہے فعل معلوم کہتا ہے نصب دیتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ فعل متعدی جو ہے
یعنی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اما فعل متعدی مفعول بہیرہ بے ناسب کنند، فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال جو فعل متعدی ہے وہ جو ہے مفعول بہ کو ناسب بھی دیتا ہے، یعنی فعل جو فاعل کو رفع دیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی مفعول کو ناسب بھی دے گا، یہ فعل متعدی۔ اور فعل متعدی کی تعریف بھی یہ ہے کہ فعل متعدی اسے کہتے ہیں جو فاعل کو رفع دے اور مفعول کو ناسب دے، یعنی فعل سے گزر تک مفعول تک پہنچ جائے۔ مثال ہے جیسے ضرب زید عمران، زید نے عمرو کو مارا۔ اب ضرب یہ فعل ہے، ماضی ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمرو اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب ضرب نے جس طرح زیدن کو رفع دیا اسی طرح عمران کو اس نے نصب دی ہے، اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ اور فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فقط فاعل کو رفع دے، مفعول تک نہ پہنچے اور مفعول کو نصب نہ دے، یہ فعل لازم ہے۔ وَإِنْ عمل فعل لازم را نہ باشد، فرماتے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ فعل مفعول کو نصب دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ عمل فعل لازم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فاصلہ ہے وہ شروع ہو رہی ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ فاصل عبارت کی طرف متوجہ ہوں۔ بیدان کے فعل اسمی است کے پیش از وے فعلی باشد مسند، بیدان اسم بر طریق قیام فعل، قیام فعل بیدان اسم، چون زیدن در ضربہ زیدن۔ فاصل جان تو کہ فاعل وہ اسم ہے پیش از وے فعلی باشد کہ اس سے پہلے کوئی ایک فعل ہو، پہلی شرط فعل ہونے کی۔ مسند بدان اسم، اور وہ فعل جو ہے مسند ہو اسی اسم کے ساتھ، یعنی اس کی نسبت جو ہے اسی اسم اسی فعل کی طرف دی جائے۔ بر طریق قیام فعل بدان اسم، دوسرا جو ہے تیسری بات فرماتے ہیں کہ فعل کا جو قیام ہے، فعل کا جو وجود ہے، جو فعل واقع ہوا ہے وہ اسی اسم کی وجہ سے ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی مثال میں آگے ہم مثال بیان کریں گے اور محل شاہد بیان کریں گے۔ جیسے زیدن در ضربہ زیدن، میں یہاں واضح کر دوں کہ محل شاہد کیا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری کتاب ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ محل شاہد کیا ہوتا ہے۔ محل شاہد یعنی جو بات ہم نے پہلے کی ہے، اپنا جو ہمارا مدعا ہم نے بیان کیا ہے اسی کو مثال میں ڈھونڈنا اور بتانا کہ ہماری مراد یہاں ہے، اسے محل شاہد کہتے ہیں۔ دوسرے لفظ میں آپ تطبیق بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب ہم نے پہلے پڑھا ہے اور آگے مثال ہے اور اسی مطلب کو بیان کرنا، اسی مطلب پر انگشت رکھنا، اسے کہتے ہیں کیا؟ محل شاہد۔ جیسے زیدن در ضربہ زیدن، فرماتے کہ یہ زیدن جو ہے فاعل ہے ضربہ زیدن کی مثال میں۔ کیسے؟ پہلی بات کی تھی کہ اس فعل سے پہلے اسم سے پہلے فعل ہو، ضربہ زیدن، زیدن سے پہلے ضربہ ہے۔ دوسری میں جو بات تھی یہ کہ مسند ہو وہ فعل، اس کی نسبت ہو فعل کی اس اسم کی طرف، ضربہ زیدن تو ضربہ کی نسبت زید کی طرف۔ ضربہ جب آپ کہیں گے تو پتہ نہیں ہے کہ کس نے مارا، جب زید کہیں گے کہ زید نے مارا ہے تو اس کی نسبت ہو گئی۔ تیسری جو بات تھی یہ عرض کی تھی کہ فعل کا جو قیام ہے، جو وجود ہے، وہ اسی فعل کی وجہ سے، اسی اسم کی وجہ سے ہے۔ اب ضربہ زیدن میں دیکھیں، ضربہ مارا، کس نے؟ زید نے، یعنی زید نے ہی اس ضربہ کو وجود دیا ہے۔ اگر زید نے کسی کو مارا ہے تو ضربہ واقع ہوا ہے، لہذا فعل کا قیام جو ہے اسی فعل کی وجہ سے ہے۔ یہ ہو گیا فعل کی تعریف، اور ضربہ زیدن میں ضربہ فعل زیدن فاعل۔ و مفعول مطلق مصدری است کے واقع شود بعد از فعلی و اون مصدر بے معنی
اون فعل باشد۔ اب فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق، فرماتے ہیں کہ وہ مصدر ہے، تعریف کر رہے ہیں، وہ مصدر ہے کہ جو واقع ہو بعد از فعلی، کسی فعل کے بعد واقع ہو، یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ وَأُن مصدر بمعنی اون فعل باشد، وہی جو مصدر ذکر ہوا ہے فعل کے بعد، وہی مصدر اسی فعل والا معنی ہو، یعنی جو فعل کا معنی ہے فعل سے ہی مشتق ہوگا یا کسی اور فعل سے مشتق ہو، لیکن معنی جو ہے اسی فعل والا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ جیسے ہم نے پہلے مثال بھی دی ہے، تو یہاں خود مثال دے رہا ہے، چون ضربن و ضربتو ضربن، پھر کہتے ہیں کہ یہ ضربن یہ مفعول مطلق ہے ضربتو ضربن کی مثال میں۔ اب یہ ضربتو ضربن فعل کے بعد واقع ہوا ہے، اسی معنی میں ہے۔ وقیامن در قم تو قیامن، یہ قیامن مفعول مطلق ہے قم تو قیامن کی مثال میں، اسی معنی میں ہے، اسی فعل کے معنی میں۔ مفعول فی اسمی است کے فعل مذکور در اون واقع شود۔ مفعول فی کیا ہے؟ وہ ایسا اسم ہے کہ جو فعل اس سے پہلے ذکر ہوتا ہے اسی میں واقع ہو، یعنی مفعول فی میں جو فعل واقع ہوگا تو اس کو مفعول فی کہیں گے۔ وَأُورَا ظرف گویند، فرماتے ہیں کہ اس کو ظرف کہتے ہیں، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں جس میں وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ وظرف بر دو گونے است، اور یہ جو ظرف ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان، چون یوما در سمتو یوم الجمعۃ، جیسے یوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یعنی زمانے پر دلالت کرتا ہے، سمتو یوم الجمعہ کی مثال میں، یعنی میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن میں، ٹھیک ہے، یہ ظرف مفعول فی ہے۔ وظرف مکان ہے دوسری قسم اس کی، چون اندہ در جلس تو اندہ کا، اندہ جو ہے ظرف مکان ہے، اندہ یعنی نزدیک، یعنی جلس تو اندہ کا، یعنی میں آپ کے نزدیک بیٹھا، آپ کے ساتھ بیٹھا، یہ ظرف مکان ہے، مفعول فی کہتے ہیں اسے۔ جلس تو فعل فعل اور اندہ کا مفعول فی۔ ومفعول معہو اسمی است کے مذکور باشد بعد از واو بمعنی مع، مفعول معہو ایسا اسم ہے جو ذکر ہو واو کے بعد، وہ واو جو بمعنی مع کے ہو، جو واو بمعنی مع کے ہے اس کے بعد جو واقع ہوتا ہے وہ مفعول معہو ہوتا ہے۔ جیسے الجبات در مثال ہے جا البرد والجبات اے مع الجبات، یہ جبات ہے یہ مفعول معہو ہے اس مثال میں۔ جا البرد والجبات آئی سردی جبوں کے ساتھ، یعنی جب بھی سردی آتی ہے تو عرب ممالک میں یہ رواج ہے کہ وہ بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں جو تقریباً لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سردی ہے جبوں کے ساتھ، یعنی مع الجبات، یعنی سردی ہے جبوں کے ساتھ۔ اب یہ جا البردو، جا فعل برد و فعل، والجبات جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول معہو ہے، ٹھیک ہے، یعنی سردی ہے جبوں کے ساتھ۔ اب یہ جبات ہے مفعول معہو ہے، یہ واو کے بعد واقع ہوا ہے، وہ واو جو بمعنی مع کے ہے، اور یہاں بھی ہم نے واو کا معنی ساتھ کیا ہے، مع یعنی ساتھ، یعنی سردی ہے جبوں کے ساتھ۔ مفعول لہو اس کی اب تعریف کر رہا ہے۔ مفعول لہو اسمی است کے دلالت کنند بر چیزی کے سبب فعل مذکور باشد، مفعول لہو وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر کہ وہ چیز جو ہے سبب ہو اس فعل کا جو پہلے ذکر ہوا ہے، یعنی وہی مفعول لہو سبب ہوگا اسی فعل کا۔ جیسے اکرامن در مثال کم تو اکرامن لزیدن، اب یہ اکرامن جو ہے مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے، اکرامن لزیدن یعنی میں کھڑا ہوا عزت کے لیے زید کی، یعنی زید کی عزت کے لیے میں کھڑا ہوا۔ اب یہ جو اکرامن یہ سبب ہو رہا ہے قمتوں کا، ٹھیک ہے، سبب بیان کرے کہ میں کیوں کھڑا ہوا، اکرامن، اکرام کی وجہ سے، یعنی اکرام کرنے کی وجہ سے میں کھڑا ہوا۔
اگر اکرام نہیں کرنا ہوتا تو میں کھڑا بھی نہ ہوتا۔ اب یہ جو اکرام ہے اس فعل کی کیا ہے؟ سبب اور علت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ حال فرماتے ہیں کہ حال اسمی است کے نکرہ کے دلالت کنند بر حیات فاعل چون راکبن در جاء زید راکبان۔ فرماتے ہیں کہ حال وہ اسم نکرہ ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے حیات فاعل پر، یعنی فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ فاعل کس حالت میں ہے، کس حال میں ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ جیسے راکبان ہے، حال ہے یہ اس مثال میں جاء زید راکبان، یعنی زید آیا در حالانکہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا۔ اب یہ راکبان زید جو فاعل ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ زید میرے پاس کس حالت میں آیا، وہ سواری کی حالت میں آیا۔ زید آیا میرے پاس در حالانکہ وہ سوار تھا۔ یا بر حیات مفعول، یعنی یا یہ دلالت کرتا ہے حال حیات یعنی حالت مفعول پر، یعنی مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے مشدودن ہے، ضربت زیدن مشدودن کی مثال میں، ضربت زیدن میں نے زید کو مارا، مشدودن در حالانکہ وہ زید تو کیا تھا؟ بندھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مشدودن زیدن جو مفعول ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ضربت فعل فاعل، زیدن مفعول، مشدودن حال ہے زید کے لیے۔ یا بر حیات ہر دو، یا ہر دو کی حیات یعنی فعل اور مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے، یعنی دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے راکبین در مثال لقیتو زیدن راکبین، کہ میں نے ملاقات کی زید کے ساتھ در حالانکہ ہم دونوں، میں اور زید دونوں کیا تھے؟ راکبین یعنی سوار تھے، ہم دونوں سوار تھے اور آپس میں ہم نے ملاقات کی۔ یہ جو ہے فعل فاعل دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے راکبین۔ لقیتو میں جو تو ضمیر ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، یہ فعل ہے، زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے، راکبان کیا ہے؟ ان کا حال ہے، دونوں کا حال بیان کر رہا ہے۔ و فاعل و مفعول را ذوالحال گوین، فعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ذوالحال کہتے ہیں؟ اس لیے ذوالحال کہتے ہیں کہ ان کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی حالت ہو یا جس کی حالت کو بیان کیا گیا ہو اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ وَعَن غالباً معرفہ باشد، یہ جو ذوالحال ہے چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، غالباً یعنی اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ کبھی کبھی نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ وہ اگر نکرے باشد حال را مقدم دارند، فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذوالحال چاہے وہ فاعل ہو چاہے وہ مفعول ہو، اگر یہ نکرہ ہو تو ہم حال کو اس کے اوپر مقدم کریں گے، تو حال اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہوگا لازماً۔ جیسے جاءنی راکباً رجلون، میرے پاس آیا مرد در حالانکہ وہ سوار تھا۔ اب جاءنی فعل فاعل یا مفعول، وہ میرے پاس آیا، راکباً یہ حال ہے رجلون کا، ٹھیک ہے، میرے پاس مرد آیا در حالانکہ وہ سوار تھا۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ راکبان کیونکہ یہ حال ہے رجل کا، یہ نکرہ ہے رجل، ذوالحال جس کا حال بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں حال کو مقدم کرنا لازمی ہے، راکبان حال مقدم ہے۔ وحال جملے نیز باشد، یہ تو ہم نے جو مثالیں دی حال کی یہ مفرد تھیں، فرماتے ہیں کہ حال جملہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے امیر کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، وہ در حالانکہ سوار تھا۔ اب وہو راکب جو ہے یہ الامیر کا کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے، رائے تو فعل فاعل، فعل با فاعل، اور الامیر مفعول، وہو راکب جو ہے وہ حال ہے اسے کہتے ہیں، ہوا فاعل ہے، راکب اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ جو ہوا راکب ہے پورا جملہ ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے امیر کا۔ و تمییز اسمی است کے رفع ابہام کند از عدد، تمییز وہ اسم ہے جو رفع کرتا ہے ابہام کو، یعنی ابہام جو مبہم ہے چیز جملہ میں کلام میں اس کو دور کرتا ہے،
مبہم جسے جو واضح نہ ہو، سمجھ جو نہ آئے۔ اب یہ رفع ابہام جو ہے یہ عدد سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہمارے پاس ہے، ان دی 11 درہم، میرے پاس 11 درہم ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس 11 درہم ہیں۔ اب یہ جو درہمن ہے یہ تمییز ہے، 11 سے اس نے اس کو بیان کیا عدد کو، یعنی اگر کہا جائے ان دی 11 کہ میرے پاس 11 ہیں تو یہ ابہام ہے، بھی کیا چیز 11 ہے؟ 11 کتابیں ہیں، 11 درہم ہیں، کیا چیز ہے؟ تو ہم فرما رہے ہیں کہ ان دی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ درہمن 11 عدد کو اس نے بیان کیا ہے۔ یا از وزن، یعنی یا وزن سے ابہام کو دور کرے گی وہ تمیز، ان دی رتل زیتن، میرے پاس جو ایک رتل ہے زیتون کا، روغن زیتون کا، ٹھیک ہے، جو تیل ہے روغن زیتون، اس کا میرے پاس ایک رتل ہے۔ رتل کا ایک معنی کیا گیا ہے، رتل کہتے ہیں آدھا من، آدھا من جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ رتل کو آدھا من، یعنی میرے پاس آدھا من کیا ہے؟ روغن زیتون ہے۔ اب ان دی رتلون، اگر کہا گیا کہ ان دی رتلون میرے پاس آدھا من ہے تو کیا پتہ بھی کس چیز کا ہے؟ گندم کا ہے، چاول کا ہے، یا زیتون زیتون کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ابہام تھا وزن میں، وزن کا پتہ نہیں ہے کتنا کیا ہے، تو اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ اپنے اس کو اس وزن سے ابہام کو دور کیا ہے کہ زید کا ہے میرے پاس آدھا من۔ یا از کیل، کیل جیسے ان دی کفیزان بران، کیل کہتے ہیں پیمانے کو، جو پیمانہ ہے اس پیمانے سے پتہ نہیں بھی کتنا پیمانہ ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ دور کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان دی کفیزان بران، ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے 2 کفیز ہیں گندم کے، 2 کفیز ہیں گندم کے۔ اب میرے پاس 2 کفیز ہیں، کس چیز کے ہیں؟ اب کوئی پتہ نہیں بھی کس چیز کے ہیں، تو جب بران کہیں گے کہ یہ 2 کفیز گندم کے ہیں۔ کفیز جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے ایک پیمانہ ہے 28 کلو کا، وہ 28 کلو یہ بیان کرتے ہیں لکھنوی، جو لکھنوی جو 28 کلو ہیں اس کا ایک پیمانہ ہے، اسے کفیز کہتے ہیں۔ یعنی کفیز اگر ہم لکھنؤ کے علاقے میں مثلا جائیں یا اس پہلے زمانے میں، تو وہاں جو کفیز کہتے تھے وہ 28 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اسے کفیز کہتے تھے۔ اب میرے پاس 2 کفیز ہیں، اب کوئی پتہ نہیں بھی کس کے ہیں، تو بران یعنی گندم کے ہیں۔ یہ اس نے ابہام دور کیا کس سے؟ پیمانے سے۔ یا از مساحت، ٹھیک ہے، یعنی اپنا مساحت ہے بھی کتنا مقدار، مساحت یعنی مقدار سے دور کرے گا اس کو ابہام کو۔ جیسے ما فی السماء قدر الراحت صحابن، کہ آسمان میں ایک چلو برابر بھی جو ہے وہ بادل نہیں ہے، صحابن یعنی بادل، یعنی کیا مقصد بھی؟ اصلاً آسمان جو ہے صفحہ ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ قدر و راحتن، فقط انہوں نے مثال دیا ہے کہ چلو برابر بھی آسمان پر بادل نہیں ہے کہ وہ برسے اور چلو برابر جو ہے پانی ہو جائے، اتنا بھی بادل آسمان پر نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ آسمان پر نہیں ہے چلو برابر، تو پتہ نہیں بھی کیا چیز نہیں ہے، صحابان نے اس مقدار کو اس نے واضح کیا کہ اسے مراد بادل ہے۔ ومفعول به اسمی است کے فعل فاعل بار او واقع شواد، فاعل کا جو فعل ہے اس کے اوپر کیا ہو؟ واقع ہو۔ جیسے ضرب زید عمران، مفعول به وہ ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو۔ جیسے ضرب زید عمران، مارا زید نے عمر کو، اب ضرب فعل، زید فاعل، عمران مفعول۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو زید فاعل ہے اس کا فعل کون ہے؟ ضربہ ہے، یعنی یہی فاعل کا جو فعل ضربہ ہے یہ واقع ہو اسی پر، یعنی عمر پر، یعنی ضربہ زید، زید نے مارا، کس کو مارا؟ عمر کو مارا۔ اب یہ جو ضربہ واقع ہے عمر کے اوپر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسے کہتے ہیں مفعول بہ۔ وبیدان کے این ہمیں منصوبات بعد از تمامی
جملے باشند و جملے بے فعل و فاعل تمام شود۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام منصوبات ہم نے ذکر کیے ہیں یہ جملہ تمام ہونے کے بعد واقع ہوتے ہیں۔ جملہ پورا ہو جاتا ہے، کلام پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ واقع ہوتے ہیں۔ وہ جملہ جو فعل اور فاعل کے ساتھ جو ہے پورا ہوتا ہے، یعنی فعل بھی ہے فاعل بھی ہے۔ یعنی آپ یہی مثال ہے ضرب زیدن، یعنی زید نے مارا، جملہ کیا ہے؟ پورا ہے۔ بے دین سبب گویند کے المنصوب و فضلتن، کہ منصوب جو ہے جتنا بھی منصوبات ہیں وہ زائدہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلام پوری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فائدہ تو ہے لیکن اضافی ہیں، یعنی اگر اس کو ہم حذف کر دیں منصوب کو، تمام منصوبات کو، تو کلام میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔